ناظرین و سامعین، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ آپ کا نام جندب، والدہ کا نام جنادہ، ابو ذر آپ کی کنیت ہے اور مسیح الاسلام آپ کا لقب ہے۔ اسی طرح آپ کے دیگر القابات میں رابع المسلمین بھی شامل ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ اسلام لانے والوں میں شامل ہیں، اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی مکمل وضاحت اور تفصیل بھی موجود۔ آپ اپنے قبیلے سے مکہ مکرمہ آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو آپ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان سے ملے اور ان سے پوچھا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پہلے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے، سارا معاملہ پوچھا، اور پھر ان کو مہمان ٹھہرایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں آگے آگے چلوں گا اور خاموشی سے بس میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا، کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ یعنی ابھی یہ اسلام کے ابتدائی دنوں کی بات ہے، جب اظہار نبوت نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو اسلام لاتے ان پر کفار جو ہیں ظلم و ستم کیا کرتے، تو اس وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ تو بس یہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آنے کی غرض اور وجہ پوچھی، تو انہوں نے یہی عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اسلام کی تعلیمات پہنچائیں، مجھے اسلام کا پیغام مجھ پر پیش کیجئے، میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، بتایا کہ میں اللہ کا آخری نبی، آخری رسول ہوں، اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ تو بس سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام سنا تو فوراً ہی کلمہ طیبہ یعنی توحید اور رسالت کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مزید اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، وہاں پر آہستہ آہستہ اسلام کی لوگوں کو دعوت دو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہاں مکہ والوں کو بھی اسلام کا پیغام پہنچا دوں، انہیں بتا دوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے خاص بندے اور آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ آپ پر ظلم و ستم کریں گے، آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کا دلی جذبہ ایک ایسا تھا، وہ چاہتے یہ تھے کہ میں بھی اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں شامل ہو جاؤں۔ تو بس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، اور پھر جب انہوں نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مکہ والو، اے قریش مکہ، اے کفار مکہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں تو یہ گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے آخری نبی، آخری رسول ہیں، تم بھی اس بات کی گواہی دو۔ بس اتنا کہنا تھا، تو وہ کفار جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پکڑو، خبر لو اس بے دین کی، معاذ اللہ، کہ یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ بھی بے دین ہو گیا ہے، اور یہ ہمیں بھی بے دین کرنا چاہتا ہے۔ یعنی دین اسلام کو اگر کوئی قبول کرتا تو اسے بے دین کہا جاتا۔ بہرحال انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر بہت زیادہ تشدد کیا، حتیٰ کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بس ان کی جان جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ اس موقع پر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو بظاہر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ درمیان میں آئے، اور انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو چھڑوایا، اور قریش مکہ سے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ تم کیوں ان کے قبیلے کے ساتھ دشمنی پر تلے ہو، تم نے ان کو مارا ہے یا مار رہے ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ان کا جو قبیلہ ہے اس قبیلے کے ساتھ جنگ ہوگی، کیا تم یہ جنگ چاہتے ہو؟ بس یوں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی
جان ان کفار سے چھڑوائی۔ تو یہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا پہلے موقع پر ہی ان کی جرأت اور بہادری دیکھ لیجئے کہ اسلام لے آئے ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جو حقیقی طور پر مسلمان بن جاتا ہے، اسلام پر دل و جان سے اسلام پر فدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے سامنے کوئی بھی مصلحت جو ہے وہ کچھ معنی نہیں رکھتی، وہ دنیاوی مصلحتوں کو حتیٰ کہ اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اور خاص طور پر جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق و محبت سما جائے تو پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اسے پھر کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا، بس اس کے دل میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام حق ہے اس کو تمام دنیا تک پہنچا دیا جائے، چاہے اس کے بدلے جان بھی چلی جائے تو جاتی رہے، لیکن وہ پیغام جو ہے، وہ پیغام حق جو ہے وہ دنیا تک پہنچ کر رہے گا۔ یہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جان نثاری کا پہلا موقع۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے، حتیٰ کہ شروع میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبہ کی جب تک زیارت نہ کر لیتے بے چین رہتے، بے قرار رہتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونے کو دل نہ چاہتا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان کے اپنے قبیلے دیگر قبائل میں ان کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تو بس پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہوں نے لبیک کہا اور مختلف قبائل میں اپنے قبیلے میں جا کر کئی لوگوں کو مسلمان کیا۔ اسی طرح بنو اسلم جو ہے وہ پورے کا پورا قبیلہ جو ہے اس کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ ہی کی دعوت پر اسلام لائے۔ تو یوں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نہ صرف خود مسلمان ہوئے بلکہ ان کی وجہ سے قبیلے اور کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ اور پھر طبیعت آپ کی دیکھی جائے تو مزاج آپ کا شروع ہی سے فقر و غنا والا تھا، زہد و تقوی، سادگی، عاجزی، یہ آپ کی فطرت میں، آپ کی سیرت اور کردار میں رچی بسی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کے لیے کئی فرامین ارشاد فرمائے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے آپ کی سادگی، آپ کی عاجزی کو دیکھ کر، آپ کے سچائی کو دیکھ کر، اور سادگی سچائی ہی کا دوسرا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، کوئی سادہ دل نہیں ہے۔ یہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی شان۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں ان کی شان کے تذکرے ملتے ہیں، سیرت تاریخ کی کتابوں میں، سیر اعلام النبلاء میں یہاں تک موجود ہے کہ کان رأسا فی الزہد والصدق، یہاں تک لکھا گیا کہ آپ زہد اور صدق، اللہ کی عبادت اور سچ بولنے میں، سادگی، عاجزی، سچائی اختیار کرنے میں سب کے سردار تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ان میں آپ شامل تھے۔ اسی طرح آپ کا شمار اصحاب صفہ میں بھی ہوتا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور پھر اصحاب صفہ کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ کا جو اخوت کا معاملہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ ان دونوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ اور مواخات کا رشتہ قائم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں بھی رہتے۔ اصحاب صفہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنا وطن سب کچھ چھوڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا ہی کی زیارت سے روشن اور منور ہوا کرتے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا کرتے۔ ان میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اور پھر آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جذب و عشق میں، جذب و مستی میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہتے۔ فاقہ کشی آپ برداشت کیا کرتے، اثار اور بہادری کا پیکر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آپ کے بارے میں ارشادات فرمایا کرتے، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں یہاں تک بھی فرمایا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر اس کو داتا صاحب علیہ رحمہ نے بھی آپ کے بارے میں آگے مزید لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ کے بارے میں جو فرمایا تھا کہ یہ حضرات جنت میں میرے قریب ترین ہوں گے، تو اس قول مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی
شامل ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ کا لقب مسیح الاسلام بھی ہے، اسلام کے مسیح، یعنی اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کی طرف دیکھے، عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھنا چاہتا ہے، انہی کی طرح کی عاجزی، ان کی پیروکاری دیکھنا چاہتا ہے، تو فرمایا وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ تو اس وجہ سے آپ کا لقب مسیح الاسلام ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کو یہ روحانی نسبتیں بھی حاصل ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کو کئی اپنے راز بتائے تھے، وہ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اسی طرح سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ بھی رازدار رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کئی اسرار سے روشناس فرمایا، حتیٰ کہ بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان آپ سے پوچھتے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص راز ہیں وہ تو میں نہیں بتاؤں گا، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دیگر فرامین مبارکہ ہیں وہ میں ضرور تمہیں بتاؤں گا۔ بس سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی یہ شانیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائیں۔ پھر حضور عطا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں آپ کی 8 صفات کا ذکر کرتے ہیں، خصوصاً 2 صفات کے بارے میں تو لکھتے ہیں کہ ابو ذر جندب بن جنادہ غفاری رضی اللہ عنہ زہد میں عیسیٰ علیہ السلام کی صفت کے مالک تھے، یعنی ان کی پیروکار تھے، اور شوق میں اللہ تعالیٰ سے محبت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی صفت کے مالک تھے، ان کے پیروکار تھے۔ تو جو اللہ کے نبیوں علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی پیروی کرنے والے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہوں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا اور ان ہی کی عاجزی والا ان کو فرما رہے، ان کی شان پھر کیا ہوگی۔ اور پھر ربضہ ایک مقام ہے، ربضہ، یہاں پر آپ آخری زندگی اپنے ان کے دنوں میں چلے گئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا، اور ایک قافلہ جو یمن سے کوفہ آ رہا تھا اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ اس علاقے سے گزرے تو آپ کو پتہ چلا کہ صحابی رسول وصال پا چکے ہیں، تو وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کے پاس آئے اور ان کو غسل دیا، ان کا نماز جنازہ پڑھا اور یہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ یہاں اس دور میں کہ جب بیت المال اور خزانے بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگ چکا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین عظام علیہم رضوان جو ہیں سبھی دنیاوی جو جائز اور حلال آسائشیں تھیں ان سے بہرہور ہو رہے تھے، لیکن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس دور میں بھی یوں ظاہری اور جو جائز اور حلال چیز ضرورتیں بھی تھیں حاصل کر سکتے تھے، کوئی ممانعت بھی نہیں تھی کسی بھی حوالے سے، لیکن آپ پھر بھی فقر، درویشی، غنا، اسی اپنی پہلی حالت کو آپ نے برقرار رکھا۔ اسی وجہ سے بوذری، فقر بوذری آج بھی ضرب المثل ہے، مشہور ہے کہ جو سادگی، عاجزی، سچائی کا پیکر ہو، کہا جاتا ہے کہ یہ فقر بوذری سے حصہ ملا ہے، کہ انہی کا پیروکار ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، اور ان کی سیرت، اخلاق اور کردار سے ہمیں بھی بہرہور ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔